یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد سب نبیاں جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ بسم اللہ والحمد للہ الذی الہمنی اللہ اتملک والصلاة والسلام على رسوله وكل من يتعلق وبأخلاقه يتخلق أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين درود و سلام دا نظرانہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری روانا ہستے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا خاتم المعصومين يا نبي الملاحم صاحب المكارم يا نبي الغزوات صاحب المقامات بلا مبالغہ صدر محفل حضور قطب الارشاد خواجہ خالقان مجدد دین و ملت خواجہ محمد شفیع لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ و تمام بزرگان دین دی روحانیت طیبہ اور اس محفل دی زینت ساڑھے دلان دی دھڑکن اور اہل سنت دے واسطے سپہ سالار سید السادات پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب مدظلہ العالی دیگر علماء کرام سادات اعظام اہل سنت کے تمام تر خواص و عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت نال وقت دی کمی دے پیش نظر علماء کرام واسطے میں علیحدہ انہوں نے اسامی گرامی لے کے استقبال دے الفاظ نہیں بول سکیا چند ایک گلاں کراں گا اس تقریب دے حوالے نال اللہ رب العزت دے کول دعا ہے کہ مولا رب ذوالجلال حق سمجھن تے حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے اور حق دے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے عزیزان من اللہ رب العزت نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آپ دے یار بنائے رب نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کے بعد بھی تمام صحابہ کرام کو سلام
رب ذوالجلال نے صحابہ کرام نو مختلف روحانیتاں، مختلف صلاحیتاں اور مختلف اپنی طرفوں نوازشاں دے نال اللہ تعالیٰ نے نوازیا سی۔ کسے دے اندر کسے قسم دی نورانیت روحانیت رکھی، انہاں دا سلسلہ نقش بندی لے کے چل رہے نے۔ کسے دے اندر کوئی روحانیت نورانیت دے انوار رکھے، ان انوار و تجلیات دا مظہر رب ذوالجلال نے قادریہ سلسلے والے نو بنا دیتا۔ کسے صحابی دے اندر رب ذوالجلال نے او قوائے روحانیہ رکھیاں جنہ دا سلسلہ رہ کے سلسلہ چشتیہ والے چل رہے نے۔ تو اس طرح اسلام دی ابتدا دے اندر صحابہ و اہل بیت اعظام نے مل کے دین دی خدمت کیتی ہے تے دین نو غالب کیتا ہے تے دین دا بول بالا کیتا ہے نا۔ اسی طرح تمام سلاسل دے بزرگان دین، صوفیاء، مشائخ اور انہاں دی عوام مل کے اسلام واسطے جد و جہد اور کوششاں کرتے رہنے تے دین غالب رہے۔ اساڑے اتحاد نو، اساڑی مواحدت نو، یگانگت نو اگر آن کے توڑے ہے تے انگریز لانتی نے توڑے ہے، انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں ہر ایک نو ایک تصور دین دی کوشش کیتی ہے کہ بس توئیں اور کوئی نہیں، لیکن نہیں۔ اصل جو حقیقت ہے اللہ رب العزت نے اپنا چھوٹا جنریٹر چلوا رہا نا ساؤنڈ واسطے، اللہ رب العزت نے صلاحیتاں تے انوار و تجلیات دے مظاہر مختلف بنائے نے۔ انہاں ساریاں نو جدو یک جا کریں گے نا تے نتیجہ نکل آئے گا۔ ایک عام مادی کی مثال دینا حصی جی اس واسطے آپ جس عمارت دے تھلے بیٹھے نا مختلف اجزاء نے، دیکھ لو انہوں مختلف مستریاں نے بنایا ہے۔ بجلی والا کام کسی اور نے کیتا ہے، سیلنگ والا کسی اور نے کیتا ہے، تو سارے ملے نے تے عمارت بنی ہے تے آپ تھلے بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح جدوں اہل سنت دی تمام تر روحانی قیادتاں اور تمام تر علمی قیادتاں یک جا ہون گیاں اسلام غالب آ جائے، تو لہذا اتحاد اور یگانگت امت مسلم واسطے سب تو بڑی اہم چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ جڑا عرض کرنا سی شاہ صاحب قبلہ دی اجازت نال میں یہ جڑا ہے نا عرض کر رہا ہوں، ورنہ سادات پاک تے نالے عالم دین نالے دین دی ایک خدمات سبحان اللہ اور عملی لحاظ نال قبلہ امیر المجاہدین دا عکس سبحان اللہ تے انہاں الحمدللہ آئینہ نے الحمدللہ یہ دے وچوں نظر آندا ہے سانو امیر المجاہدین سرکار دی خدمات تمام قیادت و سلام ہے، ہر ایک دے رنگ بکھرے ہیں۔ اچھا دوسری عرض کرنی سی کہ عام طور دے دو جملے بولاں گا۔ پہلا جملہ جڑا ہوئے گا ناقص ہوئے گا، وہ آج کل عام مشہور ہے بعض لوگاں دے وچ، تے دوسرا جملہ ہوتا متم ہوئے گا۔ تتمے دے نال دو جملے بولنا وا۔ اس قرآن کریم دی آیت دے ماتحت کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، عام طور دے جملہ بولیا جاتا ہے اسلام امن کا مذہب ہے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں اس کو یوں بولتا ہوں، یوں تعبیر کرتا ہوں، اسلام واقعتاً صرف امن کا درس دیتا ہے۔ ابھی یہ جملہ تمام نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، یہ سماعت فرما لیں۔ کیا جملہ ہے؟ اسلام واقعتاً صرف امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن صرف جہاد سے قائم ہوتا ہے۔ میں غلطی کا ازالہ کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جسمانی حرکات نعرے کے اندر جو ہیں یہ غیر مفید ہیں۔ اگلے دن میں نے کوئی دوائی استعمال کی اس قسم کی جس کی وجہ سے مجھے اس کندھے کے اندر ہلکا سا فالج کا اٹیک محسوس ہوا۔ اگلے روز جمعہ شریف تھا تو بلاس فہمی کے متعلق میں نے یہاں پر کچھ اپنے معروضات ریکارڈ کروانے تھے، تو سامنے میز پڑا تھا، تو غیرت کے اندر مجھ سے یہ ہاتھ اٹھا اور بہت زور کے ساتھ میز پر لگا، بہت زور کے ساتھ۔ قسم کا خدا شام تک وہ جو ہے میری ایک انگلی کے اندر
وہ فالج کے اٹیک کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، شام تک ظاہر ہو گئی۔ اس کو یوں نہ سمجھا کریں یہ جو حرکات جسمانیہ ہیں یہ بے معنی ہیں، یہ بہت معنی رکھتی ہیں، اس لیے جب نعرہ لگانا ہو حرکات جسمانیہ کے ساتھ لگائیں۔ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد فقتلوا جاری رہے گا جاری رہے گا۔ تو عزیزان من کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو عزیزان من یہ دو جملے پورے کریں گے تو اسلام کی صحیح تعبیر سامنے آ جائے گی۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ تم کفار کو قتل کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، تو اس سے پتہ چلا امن کا مقابل ہے فتنہ۔ حضور والا امن کا مقابل ہے فتنہ، تو فتنہ ختم ہی تب ہوگا جب جہاد ہوگا۔ تو اسلام واقعتاً صرف امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن صرف جہاد کے ساتھ قائم ہوگا۔ جب جہاد کریں گے تو امن ہوگا، ورنہ امن نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں آج کی تقریب کے حوالے سے اور اپنے جو ہمارا مشن ہے، پہلے ہم تحفظ مقدس اوراق، میرے والد بزرگوار تقریباً 20 سال کی عمر میں یہ قرآنی اوراق اخبارات کے ٹکڑے گلی کوچوں میں لوگ نادانی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ آپ 20 سال کی عمر سے یہ کام کرتے رہے، 87 سال عمر شریف پائی آپ نے۔ گمنامی کی زندگی بسر کرنا آپ کا ایک وتیرہ تھا۔ صوفیاء کی اقسام ہوتی ہیں، اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے 1000 سے زائد قرآن محلات تعمیر کروائے، تو اس پر میں تھوڑا سا مختصر عرض کرتا ہوں۔ اصل تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو سنیں گے شاہ صاحب قبلہ کی، کہ پہلے ہم نے اس کا نام، اپنی تنظیم کا نام رکھا تھا عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق، لیکن چند ایک تو سوشل میڈیا پر ہونے والی توہین کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو اب الحمدللہ ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ تحریک لبیک اور تحریک لبیک سمیت تمام علماء اہل سنت کے ساتھ مل جل کر مقدسات کی تعظیم اور تحفیظ کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے عالمی تنظیم تحفظ مقدسات، عالمی تنظیم تحفظ مقدسات، تاکہ مقدسات دینیہ تمام کے تمام اس میں شامل ہو جائیں۔ اور یقین جانیے میں نے شروع کے اندر ہی کہا ہے الحمدللہ الذی الہمنی اللہ اتملک، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہم چاپلوسی کرنے والے نہیں ہیں۔ میری 40 سال عمر ہے، پختگی مزاج کی عمر ہوتی ہے، یہ کوئی بچپنے والی عمر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ معاف کرے کوئی چاپلوسی والی عمر ہوتی ہے، ورنہ آج سے 20 سال پہلے چاپلوس بن چکا ہوتا۔ حق سمجھتا ہوں اور حق کہتا ہوں، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ یقین جانیے بہت قیادتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بہت سے اہل سنت کے اراکین کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، خدام اہل سنت کے ساتھ، لیکن جو جذبہ ایمانی قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے خادمین میں پیدا کیا ہے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ اور اس دن عرس مبارک پر بھی صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیا ہوں، صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گیا ہوں۔ تو عزیزان من، اس کے اندر ہمارا لاہ عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے احناف کا اس کے بارے میں جو موقف ہے موسوعہ فقہیہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور المتحف فی احکام المصحف ایک علیحدہ کتاب چھپی ہے، قرآن مجید کے متعلق احکام انہوں نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اور دیگر بھی کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو اس کے اندر 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں جب قرآن مجید کا مصحف جو ہے، یعنی یہ جو کتابی شکل ہے،
وہ اگر غیر منتفع بھی ہو جائے یعنی اس سے پڑھنا ممکن نہ رہے تو اس کی تحفیظ کے فقہائے اربع کے اقوال ذکر کیے ہیں انہوں نے. اس کے اندر انہوں نے تحریک، تدفین اور تغریق فی الماء اور تمزیق 4 چیزیں ذکر کی ہیں. تفصیل کبھی انشاءاللہ تعالی مجلس میں ذکر ہوگی. تو اس کے اندر جو احناف کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو یدفن کما یدفن الانبیاء، کہ اس طرح قرآن کریم جب وہ سیدھا شہید ہو جائے دفن کیا جائے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے میرے والد بزرگوار نے یہ ایک تجدیدی خدمت سر انجام دی کہ قرآن محل بنام قرآن کنویں، قرآن ویلز بنام قرآن محل آپ نے متعارف کروایا. ایک کنواں کھودا جاتا ہے زمین کے اندر، اس کے اندر پھر اینٹوں کی چنائی بھی کی جاتی ہے، یعنی کنویں کو سارے کو کچا نہیں رکھا جاتا. اینٹوں کی چنائی کر کے تو باہر اس کو یا تو گولائی کی شکل میں اوپر لایا جاتا ہے یا پھر مربع شکل میں. اس کے اوپر پھر چھت ڈال کر گنبد شریف بنایا جاتا ہے مزار اقدس کی طرح. اس کے اندر پھر ایک پالکی لگائی جاتی ہے، عموماً ریموٹ کنٹرول ایک مشین ملتی ہے، اس کے ذریعے سے یا ویسے پھرکی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پالکی ہوتی ہے جس میں قرآن کریم بوسیدہ جو ہو جاتے ہیں وہ اس میں رکھے جاتے ہیں اور پھر ان کو اس محل شریف میں اتارنا شروع کیا جاتا ہے. جب وہ بھر جاتا ہے، کیونکہ جو پانی میں بہانے کی اجازت تھی وہ اس وقت تھی جب ناپختہ سیاہی تھی اور دریا اور یہ جو نہریں ہیں ان کے ساتھ گٹر کا نظام منسلک نہیں تھا. اب تو گٹر کا نظام منسلک ہے. اب تو یہ 1 جنوری کو نہریں بند ہوں گی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انتہائی ایمان کو دہلا دینے والے مناظر ہوتے ہیں کہ وہ نیچے گٹر آلود پانی میں قرآن مجید کے نسخے بالکل غلاظت میں نچلے ملتے ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں. پینا فلیکسز اور یہ چادریں دربار مقدسوں کی جو لکھائی والی چادریں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ہم اپنے علاقائی تحریک لبیک کے کارکنان کو اور مرکز میں بھی ہم یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کام پہ ضرور نگرانی فرمائیں تاکہ وہ اس چیز کی جتنی عوام میں تشہیر ہوگی، آگاہی ہوگی، لوگ اس کام سے رکیں گے، اس کام سے پرہیز کریں گے. اب اگلے دن میرے کو ایک تصویر ملی ہے، اس طرح کا ایک پلر تھا، اس سے یہ جو LDA والے ہیں نا وہ کھرچے کے ساتھ اتار رہے تھے اشتہار، یعنی کھرچ کر نا اشتہار LDA والے نیچے اتار رہے تھے. تو یہ اس قسم کی جو بے ادبیاں ہماری عدم توجہ کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ نے اس کے اندر ایک شعور بیدار فرمایا. اس کے لیے قرآن محل بنوائے جاتے ہیں جس میں بوسیدہ قرآن پاک شہید بطور دفن اجتماعی قبر شریف کی طرح اس میں رکھے جاتے ہیں. جب وہ قرآن محل بھر جاتا ہے تو اس کو سیل بند کر دیا جاتا ہے. مزید اس پر انشاءاللہ تعالی میں ایک عرض کروں گا کہ تحریک لبیک کی بارگاہ میں کہ ایک مرکزی سطح کا مجلس شورا کا اجلاس منعقد فرما کر تو فقیر کو اس میں مدعو فرمائیں تاکہ اس کے اندر اس کے اوپر مزید ڈسکس ہو، مزید اس پر جو ہے بات چیت ہو سکے. اور یہ جو ایک تحفظ قرآن حکیم، قرآن کریم اور مقدس اسماء کا تحفظ ہے، کیونکہ یہ بھی ذات کا تحفظ ہے. سید اعلیٰ حضرت سرکار نے 4 مرتبے لکھے ہیں وجود کے کہ 4 مرتبے ہیں. ایک وجود فی الاسماء بھی آپ نے وجود کا مرتبہ ذکر فرمایا ہے. تو جو ذات کی تعظیم ہے اسی کے تقاضے کے مطابق اسماء کی تعظیم بنتی ہے. تو ہم الحمدللہ احناف کے قول کے مطابق تدفین کے قائل ہیں. دیکھیں احانتاً یعنی توہین کے طور پر جلانا تو وہ تمام تر فقہاء اور امت مسلمہ کے نزدیک ارتداد اور کفر ہے. اسانتاً جلانا یعنی محفوظ کرنے کے طور پر جلانا بھی احناف کے نزدیک مکروہ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی پر ہم الحمدللہ حنفی ہیں، اسی پر قائم ہیں کہ اسانتاً بھی احراق کی اجازت نہیں ہے بلکہ تدفین ہی اس کا حل ہے.
تو آج جس قرآن محل شریف کی ہم نے سنگ بنیاد کی درخواست کی ہے شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، میرے والد بزرگوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے جو قرآن محل شریف ہم نے تعمیر کرنا ہے، تو اس سنگ بنیاد وہ بھی تدفین کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک جلانے کی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہمارے اوپر ایک تہمت اور الزام ہے۔ ہم اس کے ازالے کے لیے علماء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پچھلے دن جامعہ نظامیہ میں حافظ عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرف ہو، وہ حضور استاذ العلماء